بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب كعبة قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، یہ آپ جس جگہ جمع ہوئے ہیں یہ درگاہ باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، اور آج زینب ڈے کا پروگرام ہے. انجمن ہائے ماتمی آ چکی ہیں. مجھے آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ پوری توجہ سے میں صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور قرآن کا ایک بیسک اصول یہ ہے کہ جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا. جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا. تو جو شرط اللہ نے قرآن کے لیے رکھی ہے وہی شرط اللہ نے وارث قرآن کے لیے رکھی ہے. جیسے جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، ویسے ہی نسل کا نجس انسان اہل بیت کو مان نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. یہ دیکھیے ایک بیسک اصول ہے. اب میں بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے حدیث قصہ ہزاروں بار سنی ہوگی، مجھے صرف چند جملے عرض کرنا ہے. وہی آیت ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر پہ آئے اور کہا کہ بیٹی میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کے اوپر چادر ڈال دی، اور اسی چادر میں اب امام حسن آئے ہیں اور اجازت لی، شامل ہو گئے. اسی چادر میں امام حسین آئے اور شامل ہو گئے. اسی چادر میں مولا علی آئے، شامل ہو گئے. اور اسی چادر میں فاطمہ زہرا آئیں، وہ بھی شامل ہو گئیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلسیں اور تقریریں آپ نے بہت سنی، بس یہ بتائیے چادر کا سائز کیا تھا. آنے والے ہیں 5 ٹن، 5 لوگ 50، اب ہم ملاحظہ کریں 5 لوگ. لیکن یہ چادر کتنی ہے؟ بھئی شریعت میں یہی ہے کہ فاطمہ زہرا نے کہا بابا اگر سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں. کہاں سن رہے ہیں؟ اگر سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. دیکھیے چادر صرف اتنی ہی بڑی ہے. بابا سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. اتنی چھوٹی چادر، اور اسی میں پیغمبر بھی آ گئے، اسی میں حسن بھی آ گئے،
اسی میں حسین بھی آ گئے، اسی میں مولا علی بھی آ گئے، اسی میں جناب زہرا بھی آ گئی۔ اچھا یہ سب آ گئے تو کمال تھا، اس کے اوپر یہ بھی کمال کہ وہ ملک ابھی آ گیا جسے فرشتہ جبریل کہا جاتا ہے، جس کا ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں، ایک پر ایسٹ میں، دوسرا پر ویسٹ میں، وہ بھی اس چادر میں آیا، مگر یہ کہتا ہوا آیا، اللہ نے کہا تھا چھٹا بن کے جانا۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، یہ کیوں کہا چھٹا بن کے جانا؟ تاکہ دنیا سمجھ لے صرف پنجتن ہے، ملاحظہ کریں، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے پنجتن ہے، پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ چھٹا بن کے جانا۔ وہ ملک جس کا ایک پر ایسٹ میں، دوسرا پر ویسٹ میں، ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں، وہ بھی اسی چادر میں آ گیا۔ اب یہ چادر میں آیا کیسے؟ یہ تو چادر وہی ہے کہ بابا سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں۔ اسی میں پیغمبر آ گئے، حسنین آ گئے، علی آ گئے، فاطمہ زہرا بھی آ گئی، اور جناب جبریل بھی وہ ملک آ گیا جس کا ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں۔ بھائی ملاحظہ کرے، سمجھ سے باہر ہے۔ میں دوسرا جملہ اور، دو ہی چیزیں آج سمجھ سے باہر ہے، یا تو قصہ میں ان سب کا آنا، ملاحظہ کریں، یا تو کربلا میں زائرین کا سمانا۔ پوری توجہ۔ اچھا آپ کیسے گئے؟ دیکھیں بہت سی چیزیں سن کے کہی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں دیکھ کے بیان کی جاتی ہیں۔ میں خود اربعین میں کربلا معلیٰ میں تھا، تو وہاں کے اخبارات اور ٹی وی نے دکھایا، اور آپ کو مجمع کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر سرسوں ڈالیے تو زمین پر نہیں جائے گی، لوگوں کے سروں پہ جائے گی۔ کربلا کیا ہے؟ ایک ٹاؤن ایریا ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں 6 کروڑ کا مجمع آتا کیسے ہے؟ اب پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بھائی حج میں دیکھا آپ نے، میں نے تو حج بھی کیا ہے، 38 لاکھ تھے گزشتہ سال، اخباروں میں نکلا۔ مکے اور مدینے میں کافت آ جاتی ہے، جدھر دیکھیے حاجیوں کی وجہ سے کہیں یہ ہو گیا کہیں وہ ہو گیا۔ اچھا حج میں آنے والے کون ہیں؟ کہا 73 فرقوں کے لوگ۔ اب کیا سن رہے؟ حج میں کتنے لوگ آئے؟ 73 فرقے کے لوگ۔ کربلا میں 6 کروڑ کا مجمع، ایک ہی فرقے کے لوگ۔ پوری توجہ۔ کربلا میں 6 کروڑ کا مجمع۔ اچھا پھر نہیں سن رہے؟ بھائی حج میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، کربلا میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حج میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مسلمان۔ اچھا دیکھیے آج دنیا جو ہے وہ ایکتا پہ تلی ہوئی ہے۔ ایکتا میں آپ سنتے جائیے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ایکتا میں 1000 فائدے ہیں اور اختلاف میں 1,00,000 نقصانات ہیں۔ تو کہیں پر ساری قوموں کو جمع کیا جائے، جہاں قوموں میں اتحاد ہو جائے اور بتایا جائے کہ کوئی نہ پہلے مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، نہ یہودی ہے، اصل میں سب پہلے انسان ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، سب پہلے انسان ہیں۔ تو اب کوئی سی جگہ تو ڈھونڈنا پڑے گی کہ ہر مکتب فکر کے لوگ آ جائیں، ہر مذہب والے آ جائیں۔ تو ہم نے کہا چلو کعبے میں سب کو جمع کرے، تو کعبے نے آواز دی خبردار یہاں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ بھائی ملاحظہ کریں، یہاں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے کہا مندروں میں چلیں۔ میں خود گیا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں، پھر آپ دیکھ لیجئے گا، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میری آواز ریکارڈ ہو رہی۔ آپ اڑیسہ میں ایک جگہ ہے، پوری شہر ہے وہ، وہاں جگن ناتھ جی کا مندر ہندوستان کا سب سے بڑا مندر کہلاتا ہے، مگر وہاں جلی حرفوں میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے علاوہ غیر مسلموں کا آنا یہاں منع ہے۔ تو ہم نے کہا مندروں کے پاس بھی ایکتا نہیں ہو پائے گی، نہ کعبے میں رہ کے کوئی ایک ہو پائے گا۔ ہم نے کہا گرجا میں چلے، تو کہا عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہ آ پائے گا۔ تو ہم نے کہا دنیا میں کوئی ایسی تو جگہ ہو جہاں ہندو بھی آ سکے، مسلمان بھی آ سکے، شیعہ بھی آ سکے، سنی بھی آ سکے۔ تو کسی شاعر نے بھی کہا کہ حرم و دیر و کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے ہیں۔ ملاحظہ کریں، حرم و دیر و کلیسا
نہ کبھی ایک ہوئے، پر تیرے تعزیہ خانے میں سبھی ایک۔ ایک صلوات پڑھے ہیں محمد علیہ وسلم۔ یہی ایک وہ جگہ ہے جہاں اتحاد کا مرکز، دیکھئے یہاں پہ کاسٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ملاحظہ کریں، میں نے کربلا میں خود دیکھا کہ اگر آپ یہاں سے گیٹ تک جانا چاہیں تو آپ کو کم سے کم 20 منٹ تو چاہیے۔ یہ مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا قصبہ، اس میں اتنے 6 کروڑ کا مجمع آ کیسے گیا؟ آپ کے ذہن میں چاہے وہ اخبارات میں بھی نکلا تھا۔ 10 12 14 سال پہلے سماج وادی کی لکھنؤ میں ایک ریلی ہوئی تھی، کہتے ہیں آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہو پایا، مگر پورے لکھنؤ میں چاروں طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، جبکہ لکھنؤ مہانگر ہے، کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، صوبے کا صدر مقام ہے۔ 10 لاکھ لوگ آ گئے تو پورا شہر بھر گیا۔ کربلا ایک چھوٹا سا قصبہ، ارے کہاں سن رہے ہیں میرے دوستو، 6 کروڑ کا مجمع، یہ سماتے کیسے ہیں؟ امریکہ بھی حیرت میں آ گیا تو کہا مشینیں لگا دو کہ قصبہ اتنا چھوٹا، لوگ اتنے زیادہ۔ بھائی ملاحظہ کریں یہ لوگ سماتے کیسے ہیں؟ اب سنیے گا تو لطف آ جائے گا۔ بھائی قصہ میں کتنے تھے؟ کہا 55۔ بعد میں وہ ملک بھی آ گیا جس کا نام جبریل تھا۔ ہم نے کہا یہ کیسے آ گیا؟ کہا آپ نے سمجھا ہی نہیں، اس میں آنے والوں کا کمال تو تھا لیکن اصل کمال چادر زہرا کا تھا۔ سنیے گا، اصل کمال چادر زہرا کا تھا۔ کیا تھا؟ کہا جتنے، اس لیے حکم ہوا کہ معصوم کے علاوہ کوئی نہ جائے۔ چادر زہرا کا کمال کیا تھا؟ کہ جتنے لوگ بڑھتے جاتے تھے چادر اپنے آپ بڑھتی جاتی تھی۔ اب سن لو تو پوری مجلس کا نقطہ دے دیا۔ بھائی چادر کا کمال تھا، جتنے لوگ بڑھتے جاتے تھے چادر بھی بڑھتی جاتی تھی۔ تو جو قصہ میں چادر زہرا کا کمال تھا وہی زمین کربلا کا کمال۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جو چادر زہرا کا کمال تھا وہی زمین کربلا کا، جتنے لوگ بڑھتے جاتے اور کربلا ہر ایک کو بلا رہے۔ دیکھیے یہ زینب ڈے مجھے منزل آخر ہے، آگے اور ہے۔ آپ نے دنیا میں اگر کبھی یہ دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، میں سامنے کی چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا؟ انجمن، جلوس، ماتم، یہ جو بھی ہے سب اپنی جگہ، لیکن یہ جلوس کس کا نکلتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی پردھانی میں ہار گیا ہو، وہ بلاک پرمکھی میں ہار گیا ہو، وہ ودھائک ہار گیا ہو، وہ ایم پی ہار گیا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ہم جلوس نکالیں گے؟ بھئی ملاحظہ کرے، جلوس ہمیشہ جیتے ہوئے کا نکلتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، متوجہ ہو رہے، ایک صلوات اور بڑھے محمد علیہ محمد۔ جلوس کبھی آپ نے دیکھا؟ جلوس ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایک جگہ پہ 10 لوگ لڑنے والے، بھیا جیتے گا تو ایک ہی اور 9 ہار جائیں گے۔ تو اب یہ بھی بتاؤ جو ہاریں گے وہ کہاں ہوں گے، جو جیتیں گے وہ کہاں ہوں گے؟ اگر آپ نہ بتائیے تو میں بتا رہا ہوں، متوجہ ہو سنائیں۔ دیکھیے جو ہارے گا وہ گھر کے اندر کونے میں بیٹھے گا اور جو جیتے گا اس کا جلوس سڑکوں پہ ہوگا، اور جب یہ جلوس چلے گا تو یہی ڈی ایم کو فون کریں گے آگے بڑھنے نہ پائے ورنہ بلوا ہو جائے گا۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ملاحظہ کریں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ جلوس ملاحظہ کریں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اب نہ کہیے گا بدعت کون لوگ کہیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، ارے صلوات پڑھے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔
جب یہ جلوس نکلتا ہے، پوری توجہ، جب یہ جلوس نکلتا ہے تو جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں ان کا جلوس نکلتا ہے، اور جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں وہ گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی ملاحظہ کریں، اب یہ پوچھنا ہی نہیں کہ کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون، جس کا جلوس پوری دنیا میں گشت کرے وہ جیتا۔ پوری توجہ ہے نا۔ اچھا اب یہ بھی آپ دیکھیے، نظر انداز نہ کریے گا، جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے، دیکھ لیجئے گا، اور انگلی سے اس طرح اشارہ کرتا ہے ہم جیت گئے، یا آپ سوچئے جیت کا نشان ہے، مگر اصل میں یہ ذوالفقار حیدری کا نشان ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب آپ ایسے ہی اگر متوجہ ہو کے سنتے رہیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گا۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد۔ جو جیتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا جلوس سڑکوں پہ، اور جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، یہ جلوس نہ نکل پائے، تو وہ طرح طرح کے آبجیکشن لگاتے ہیں، ڈی ایم صاحب، دروگا جی، تھانہ انچارج، یہ جلوس آگے نہ بڑھنے پائے، آخر تمہیں عداوت کیا ہے، تم ہار گئے، اپنے گھر میں بیٹھو، یہ جیت گئے ہیں، ان کا جلوس تو سڑکوں میں نکلے گا۔ کیا بات ہے، کہا خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ پوچھیں گے جیتا کون، بلکہ جب جلوس نکلے گا تو یہ بھی پوچھیں گے ہارا کون۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اسی لیے لکھنؤ کی سرزمین پر رہنے والے، امبیڈکر نگر کی سرزمین پر پیدا ہونے والے جناب شاہد کمال میرے دوست، انہوں نے 4 مصرے اسی پر کہتے ہیں کہ پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، اور علم کا اٹھنا علامت ہے فتح سرور کی، جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے۔ ایسے ہی سنتے جائیں گے ویسے ہی آواز ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ ہمیں یاد ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، بچپن میں جب ہم کہتے تھے کہ دادی اماں کوئی کہانی سنائی ہے، وہ خاموش ہو جاتی تھی، کہانی کیوں روک دی؟ کہ بھئی جب تک کہانی میں ہاں نہیں ہوتی کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیے میں اپنی منزل کی، میں نے عرض کیا کہ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کون قوم ہے جو امام حسین کا ماتم نہیں کرتی، جو امام حسین سے عقیدت نہیں رکھتی۔ میں دے رہا ہوں حوالہ، جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا اور پہلا محرم پڑا تو اس کے پردھان منتری کون تھے؟ جواہر لال نہرو۔ ان سے کہا گیا کہ مسلمان تو سب چلے گئے پاکستان، اب چھٹی کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے وہ جملہ دیش کے پہلے پردھان منتری کا، پہلے پی ایم کا۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایک بھی بھارت کی دھرتی پر مسلمان نہ رہے تب بھی 10 محرم کی چھٹی ہوگی۔ ملاحظہ کریں، ایک بھی بھارت کی دھرتی پر مسلمان نہ رہے تب بھی اس دیش میں عاشورے کو، حسین کے غم میں 10 محرم کو چھٹی ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ انسان ہونا ضروری ہے۔ عزیزو، 2 جملے کہہ کر میں آگے اور بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پوری برائیاں سمٹ کر یزید میں آ گئی تھی، اور یزید کہہ رہا تھا کہ ہم حسین سے بیعت لے لیں گے۔
اسی کا نام تو کربلا ہے. کربلا حق و باطل کے جنگ کا وہ آخری مقام ہے جہاں حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے. اس کے لیے حسین نے 2 رن کیے. ایک کربلا کا رن. کربلا میں تو حسین نے جنگ جیت لی تھی مگر یزید تو شام میں تھا, وہ تو آیا ہی نہیں. اسے للکارنے کے لیے اپنی بہن کا انتخاب کیا. یہ سنا ضرور ہے کہ تاریخ آپ پڑھیے, شہزادی زینب نے جب دربار شام میں خطبہ دیا. دیکھیے کبھی کبھی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ تیر سے زیادہ کام کرتے ہیں. میں زیادہ نہیں زحمت دوں گا. خطبہ اگر پڑھا جائے تو کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے اس کی تشریح کرنے کے لیے. شہزادی زینب کے خطبے کا ایک جملہ میں نقل کر رہا ہوں اور اسی کو سن لیجئے. شہزادی زینب جب دربار میں پہنچی تو منظر کیا تھا وہ سمجھ لیجئے. 700 کرسی نشین لوگ بیٹھے تھے, یہ سب چاروں طرف کرسی. میں نے دربار یزید دیکھا ہے اور وہ بالکنی پہ بیٹھا تھا اونچائی پر, اور یہ اہل بیت حضیر زمین پر کھڑے تھے اور تھکے ماندے. اگر یہ جملہ سن لیا تو آج زینب ڈے کا پروگرام تقریر کا اختتامی پروگرام ہوگا. صرف انجمنوں کی ضرورت رہے گی. میں پورا جملہ حوالے کر رہا ہوں, اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کیا کہ 700 کرسی نشین. یہ کون تھے؟ یہ دوسرے ملکوں سے بلائے گئے تھے, بڑے بڑے روسا VVIP لوگوں کو, اور یہ کہا تھا آؤ تماشا دیکھو, معاذ اللہ ایک خارجی نے حملہ کیا تھا, ہم نے اسے قتل کر دیا. یہ تھکے ماندے لوگ. اب سنیے, ان بڑے بڑے لوگوں میں امبیسڈر کہلاتے ہیں, جو دوسرے ملک کے آتے ہیں بڑے بڑے لوگ, ان کو جگہ دی گئی تھی. جن کو جگہ نہیں مل پائی وہ سب کھڑے ہوئے. یہ ہزاروں کا مجمع. اچھا اب سن لیجئے, 46 برس تک یزیدیوں کی شام پر حکومت تھی. سن 14 ہجری سے 61 ہجری تک یہ ایک ہی جھوٹ بولتے چلے آئے تھے کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں, ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, چاہے 46 برس ہو اور چاہے 46 لاکھ برس ہو, ایک نہ ایک دن جھوٹ جھوٹ نکل کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ کہتے تھے ہم شاہی خاندان سے ہیں, ہم رسول کے رشتہ دار ہیں, ہم رسول کے خاندان والے ہیں. یہ اپنے کو کہلایا گیا. پورا مجمع آیا ہوا ہے. آپ سنیے, شہزادی زینب نے جب خطبہ دیا, میں کہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں, اگر یہ جملہ آپ نے سن لیا تو پوری مجلس میری کامیاب ہو گئی. میں کہوں گا مولا نے قبول کر لی. اور یہ جملہ اگر رہ گیا تو آپ کو افسوس ہو یا نہ ہو, مگر مجھے ضرور افسوس ہوگا. 700 کرسی نشین بڑے بڑے لوگ, VVIP لوگ, دوسرے ملکوں سے آئے ہیں, بیٹھے. باقی سب کھڑے ہیں, جگہ نہیں مل پائی. یزید کے لیے ڈاکٹر انیتا رائے, ہندو عورت, لندن میں رہتی ہے. اس نے 2 کتابیں لکھی, کہا ایک مولا علی پر, ایک شہزادی زینب پر. ہے ملاحظہ کریں, ایک مولا علی پر, ایک شہزادی زینب پر. اس لیے کسی ہندو شاعر نے بھی کہا ہے کہ جب مسلمانوں میں دیکھیں گے عقیدت کی کمی, ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. ہے ملاحظہ کریں, یہ عقیدت کی بات میں نے عرض کیا. حسین کو ماننے کے لیے کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے, انسانیت کی ضرورت ہے. بازیدو, ڈاکٹر انیتا رائے لکھتی ہے کہ کہتی ہے کہ میں تو مسلمان نہیں, ورنہ اللہ کی قسم کھاتی, مگر میں سوگند کھا کر کہہ رہی ہوں انہیں کی جس کا نام علی کی بیٹی تھا, شہزادی زینب. کہتی ہے جیسے ایسا لگ رہا تھا علی کی بیٹی میدان میں للکار رہی ہے اور یزیدیت کا قلعہ ہل رہا. یہ جملہ لکھا, آپ جملہ پڑھیے. کب جملہ یہ کہا ابھی تک یزید کے دیش کے 56 ملک ہوئے, 56 دیش بنے. اتنا بڑا یزید کا اکیلا ملک تھا. عرب میں کسی بڑے سے بڑے کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مائی کے لال کو جو یزید کو یزید کہتے تھا سب امیر المومنین کہتے تھے. علامہ مودودی سنا ہے, عالم اہل سنت, بہت بڑے عالم گزرے. علامہ مودودی کا ترجمہ کیا ہوا قرآن, کتابیں بہت ہیں. ان سے جب پوچھا گیا حضور جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی, آخر کیا وجہ ہے؟ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ علامہ مودودی نے اسی بات کو الٹ دیا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کی کیوں؟ ملاحظہ کریں,
جب حسین صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب آپ سنیے ڈاکٹر انیتا رائے کی زبانی کہتی ہے چاروں طرف 700 کرسی نشین جو بڑے ترم نام و تمکنت سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تماشا دیکھنے آئے تھے کہ کچھ تھکے ماندے لوگ ہیں، ان کی غربت کا تماشا دیکھنا ہے. اور یزید اپنی فتح پہ اترا رہا تھا اور بالکنی پر بیٹھا ہوا تھا. امیر المومنین لوگ کہتے تھے. ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا کہ لوگ جھکتے تھے رکوع کی حالت میں اور کہتے تھے اے امیر المومنین اس طرح. کسی میں ہمت نہیں تھی. اب تو حسین اور شہزادی زینب نے یزید کو بہت چھوٹا کر دیا. ملاحظہ کریں اس کا قد بہت چھوٹا ہو گیا، ورنہ کسی میں انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، صرف ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ دربار میں اس وقت قیامت آ گئی، یزیدیت کا قلعہ ہلنے لگا جب شہزادی زینب نے انگلی کا اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہے ابھی تک کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ انگلی کا اشارہ کر دے. ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے امیر المومنین. لیکن شہزادی زینب نے کہا او یزید، میں کیا عرض کر رہا ہوں، شہزادی زینب نے کہا او یزید آمن العدل ابن الطلقہ، اے ہمارے، دیکھئے اب آپ شہزادی زینب خطبے میں کہہ رہی ہیں او یزید آمن العدل ابن الطلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے. نعرہ حیدری حیدری. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل. یہ آج 46 سال سے جھوٹ بولتے چلے آئے تھے کہ ہم رسول کے رشتہ دار ہیں. شہزادی زینب نے انگلی کے اشارے سے کہا او یزید. امیر المومنین نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے، او یزید آمن العدل ابن الطلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے. مجمع تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاہی ونش ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بیٹھنے والے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاہی لوگ ہیں، مگر شہزادی زینب نے بتایا کہ یہ غلاموں کا خاندان ہے. زیادہ میں نہیں کہوں گا، یہ غلاموں کا خاندان. دلیل دے دوں؟ دلیل سن لیجئے. خطوں کی دعوت ہوئی، انہوں نے کہا جیسے آپ ویسے ہم. نہج البلاغہ میں بھی پڑھ لیجئے تو 2 لفظ استعمال کیے مولا نے. ایک لفظ کہا کہ تو طلیق ہے، ایک میں کہا لسیق ہے. وہی طلیق کا لفظ شہزادی زینب نے استعمال کیا اپنے باپ والا. طلیق کے معنی جو قیدی ہو اسے آزاد کر دیا جائے. فتح مکہ میں سب قیدی بن گئے تھے. اور لسیق کے معنی ہے، میں کیسے مثال دوں، میں اسی پہ ربط مصائب ہیں. لسیق کہتے ہیں جیسے یہ کپڑا کسی اور کمپنی کا، اب یہ کپڑا پھٹ گیا تو چاہے جو دوسرا کپڑا لگائیے وہ ظاہر ہوگا پیون. عربی میں اسے لسیق کہتے ہیں. شہزادی زینب نے یہ کہا یزید تو تیرا خاندان طلیق بھی ہے لسیق بھی ہے کہ ہے کسی اور کا، مشہور کسی اور میں. میں دیکھئے ملاحظہ کریں، یہ شہزادی زینب کا جگر تھا. بس عزیزو اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. حسین کربلا کی راجدھانی کربلا بن گئی. انسانیت کی راجدھانی کا نام کربلا ہے. آج پوری دنیا میں لاکھوں لوگ حسین کے نام پر اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں. عزیزو اسی لیے لکھنؤ کی سرزمین سے علامہ سلامت علی مرزا دبیر نے بھی امام حسین پر وہ خراج عقیدت پیش کیا کہ آج تک کوئی شاعر اس طرح خراج عقیدت نہ پیش کر سکا. دیکھیے 6 مصرے ہیں اور ایک مصرے میں 6 چیزوں کو بتایا ہے اور 24 چیزوں کو بتا کے بیت لگائی ہے. کہتے ہیں کہ نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا ودی، حدوث و قدم، بندہ خدا. اور کہتے ہیں سب شاہد ہے کمال شہ مشرقین ہے. سب شاہد ہے کمال شہ مشرقین ہے. اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین.
بس عزیزو علی کی بیٹی نے یزیدیت کی اوقات بتا دی. اب کربلا حسین کی جاگیر ہو گئی. کتنے زائرین آئے, کوئی روکنے کی بات نہیں ہے. اس لیے یہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں. دلیل ہے, انفارمیشن ہر ملک ہر شہر میں ہوتا ہے. لکھنؤ کے سوچنا وبھاگ سے ایک رسالہ نکلتا ہے, نیا دور. یہ سرکاری رسالہ ہوتا ہے. اس میں بھی لکھا تھا کہ ایک لکھنؤ کی سرزمین سے مسلمان نہیں, نوابین کے دور میں ہندو صاحب گئے. ان کا نام بھی کتابوں میں لینا نہیں چاہتا. تو جب تک وہ کربلا میں رہے بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلے. انہوں نے یہ پیر زمین کربلا پہ نہیں رکھا. ان سے کہا لوگوں نے کہ صاحب آپ آئے ہیں کربلا اور پیر زمین پر نہیں رکھتے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں کربلا میں کس جگہ شہزادی زینب کا قدم پڑ گیا ہو, مولا حسین کا خون پڑا ہو. ہم یہاں کربلا میں قدم نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ, یہی عقیدت حسین کو غیروں سے رہی. یہی تو حسین نے کہا غیروں نے ہمیں سراہا, مگر ہاں کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کا خون کر دیا. عزیزو, اب کربلا سے پہلے ہوں گے شیعہ سنی مجھے نہیں معلوم. اب کربلا کے بعد دو ہی مسلمان کہلاتے ہیں, ایک یزیدی مسلمان, ایک حسینی مسلمان. اب نہ کوئی شیعہ ہے اور نہ سنی ہے. ایک یزیدی مسلمان ہے, ایک حسینی مسلمان ہے. جو یزیدی مسلمان ہے ان کا تعلق جتنے بھی آتنکوادی ہیں ان کی سنستھاؤں سے رہتا ہے. جو حسینی مسلمان ہے وہ امن کو قائم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو سب بیان کر دیا. ایک حسین کا جملہ اگر لے لیں تو پوری دنیا میں لڑائی نہیں ہو سکتی, نہ کسی شہر, نہ کسی گاؤں, نہ کسی ملک. آپ کہیں گے کیسے؟ مولا حسین سے کہا گیا ہور کا لشکر ہے, حملہ کر دیجئے, بھی جیت جائیں گے. حسین نے کیا کہا؟ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. قافلہ کربلا آ گیا, حسین نے کہا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. 9 محرم آ گئی, حسین نے کہا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. 10 محرم آ گئی, حسین نے کہا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. یہ امام حسین کا جملہ. اگر آج دنیا کا ہر ملک کا آدمی اور ہر شخص یہ سوچ لے کہ ہم لڑائی میں پہل نہیں کریں گے تو دنیا میں کوئی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. بس عزیزو یاد رکھیے, آج دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو حسین کے دامن کو تھامنا ہے. اس لیے سارے آتنکوادی تو کربلا میں جمع ہو گئے تھے. یہ 72 لوگ تھے. بس عزیزو, بنارس سے ایک ہندو آئے تھے, داڑھی رکھے ہوئے سادھو. انہوں نے جملہ کہا تھا جو مجھے یاد آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں 72 تھے. کہتے ہیں مگر میں ہندو کے ہو کے کہتا ہوں کربلا میں 72 نہیں تھے بلکہ کائنات کے سب سے بہتر لوگ تھے. بس عزیزو, یہی بہتر لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کو بچا لیا. کربلا میں اللہ کا نام بچ گیا, ورنہ حسین نہ ہوتے تو یہ آواز اذان نہ ہوتی, حسین نہ ہوتے تو یہ نمازیں نہ ہوتی, حسین نہ ہوتے تو یہ دین نہ ہوتا. اور حسین کے بعد علی کی بیٹی نے یہ 1400 میل کا سفر کیا. اللہ اکبر, کسی عورت میں اتنی بات نہیں ہے. ذرا سوچئے, شہزادی زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی اور اتنا میل کا سفر کرنا. سکینہ کا گلا, شہزادی کا بازو باندھا گیا, شہزادی رکوع کی حالت میں چلتی رہی. اور جب دربار یزید میں پہنچی ہے تو ایک قیامت آ گئی. کیا قیامت آ گئی؟ کہ جہاں نامحرموں کا مجمع ہے, علی کی بیٹی کو بازاروں سے گزارتے ہوئے یہی امام سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی؟ تو امام کہتے تھے الشام الشام الشام. ہائے شام کا بازار, ہائے شام کا دربار, ہائے شام کا زندان. عزیزوں, میں نے وہ شام کا بازار دیکھا ہے جہاں سے اہل بیت گزارے گئے ہیں. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا 15 سے 20 منٹ کا راستہ نہیں ہے, لیکن 72 گھنٹے میں وہ راستہ اہل بیت نے طے کیا.
اللہ اللہ ان کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، اوپر سے آگ برسائی جاتی تھی۔ علی کی بیٹیاں دربار یزید میں پہنچی، آواز آئی شمر یہ کس کو لے آیا؟ میں وہ جملے ادا نہیں کروں گا۔ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ رباب ہے۔ عزیزوں بس اتنا سننا تھا کہ کہتا ہے سب کو ہٹا دے، میں علی کی بیٹی زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں اہل ادا یہی تو پرسہ دینے کا حق ہے۔ عزیزو جس کے ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو، اس کی بیٹی سے ایک شرابی نامحرم بات کرنا چاہتا ہے۔ بس عزیزو شمر نے تازیانہ لیا، ہوا میں لہرایا، ساری بیویاں تو ہٹ گئی مگر ماں کی کنیز فضہ نہ ہٹی۔ بس شمر نے فوراً تازیانہ آگے بڑھا دیا کہ شہزادی فضہ کے تازیانہ لگائے۔ یہ فضہ کون تھی؟ علی کے گھر کی کنیز تھی، حبش کی رہنے والی تھی، فاطمہ کی کنیز تھی۔ سارے مصائب فضہ نے دیکھے تھے۔ شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ فضہ نے دیکھا، حسن کو کلیجے کے ٹکڑے گرے، حسن کے فضہ نے دیکھا، حسین ذبح ہوئے، فضہ نے دیکھا۔ کہتی میرے پروردگار اس فضہ کے کتنے امتحان لیے ہیں۔ اب میری شہزادی نے فرمایا تھا اے میری بہن فضہ میری زینب کا بڑا خیال رکھنا، اے بہن فضہ میری زینب کا بڑا خیال رکھنا، خصوصاً بازاروں میں بڑا خیال رکھنا، زندانوں میں بڑا خیال رکھنا۔ کہتی ہے آج میری شہزادی کے وصیت کا وقت آ گیا، بوڑھی ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، پھر تازیانوں پہ تازیانے کھائے تھے، مگر ایک بار کمر کو سیدھا کیا، بھرے ہوئے دربار پہ حسرت سے نظر ڈالی، دیکھا میرے وطن کے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وطن کی ایک بڑی محبت ہوتی ہے عزیزو، یہ تو وہی جان سکتا ہے کہ جو وطن سے دور رہا ہو۔ اللہ اللہ، وطن کی بڑی محبت ہوتی ہے، وطن کے بڑے لالچ ہوتی ہے کہ ہم کیسے بھی اپنے وطن پہنچ جائے۔ فضہ کے وطن کے لوگ تھے، فضہ نے کمر پر زور دیا اور ایک بار کمر کو سیدھا کیا، کہا اے میرے وطن کے لوگوں، اے میرے قوم والوں، ارے تمہارے پاس کچھ غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو یہ نامحرم شمر تازیانہ لگانا چاہتا ہے اور تم اسی طرح کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ تمہیں غیرت نہیں آتی ہے۔ حبشی جوان آگے بڑھے، نیاموں سے تلواریں نکالی، یزید کے سامنے آ گئے۔ اے یزید یہ فضہ ہمارے وطن کی رہنے والی ہے، ہماری قوم کی ہے، یہ شمر ظالم اگر ایک بھی تازیانہ لگ گیا تو ابھی دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بس عزیزو یزید ڈر گیا، شمر کو روک دیا، فضہ کے کوئی ایک بھی تازیانہ نہ لگا، مگر زینب کے کلیجے پا ہزاروں تازیانے پڑ گئے۔ پہلے کربلا کا رخ کیا، ابا میری فریاد کو پہنچو، پھر مدینے کا رخ کیا، اے نانا ارے بھرا ہوا دربار، اے کنیز کے بجانے والے ادھرے، اے نانا آپ کی نوازی کا کوئی بچانے والا نہیں، اے نانا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شہر بشہر، دیار بدیار پھر